السلام علیکم ناظرین۔ مسلمان خاتون زخمی مجاہد کو بٹھائے اسے پانی پلا رہی تھی اور اس کی توجہ کسی اور طرف تھی ہی نہیں۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ اس زخمی مجاہد کو زندہ رکھنا ہے۔ اچانک مصری عورت نے دوڑ کر تلوار اس مجاہد کے پہلو میں برچھی کی طرح گھونپ دی۔ اسی نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس مصری عورت نے چلاتے ہوئے کہا اور تلوار کھینچ کر ایک بار پھر مجاہد کے پہلو میں اتار دی اور بولی، یہی میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ مجاہد کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اسے تو ایک خاتون زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس مصری عورت نے اس کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی اور مجاہد نے اس خاتون کی گود میں جان دے دی۔ یہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے مشکیزہ پھینک دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی، اس نے مشل اس مصری عورت کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ مصری عورت چیخنے چلانے لگی، اس کا منہ جل گیا تھا۔ اب مسلمان خاتون نے مشل اس کے کپڑوں کے ساتھ لگا دی اور اس کے کپڑے جل اٹھے۔ اب تو وہ ناچ کود اور چیخ چلا رہی تھی۔ کچھ رومی سپاہی اور غالباً شہر کے ایک دو آدمی دوڑے آئے۔ مسلمان خاتون نے کہا کہ اس نے ایک زخمی مجاہد کو تلوار سے مار ڈالا ہے۔ رومی آدمیوں نے اپنی تلواریں نکال لیں۔ وہاں زیادہ تر مسلمان مستورات تھیں۔ ان سب نے تلواریں اور برچیاں اٹھا لیں اور رومی مردوں کو للکار کر کہا کہ وہ اپنے مردوں کو نہیں بلائیں گی اور سب کو کاٹ پھینکیں گی۔ ادھر سے وہ مجاہدین آ گئے جو لاشوں اور زخمیوں کو ہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ مصری عورت کے جلتے ہوئے کپڑوں نے اسے جلا ڈالا اور وہ ابھی تک چیخ رہی تھی اور اس کے اپنے آدمی اس کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ مجاہدین دوڑے آئے تو رومی اور مصری آدمی وہاں سے کھسکنے لگے۔ ایک مسلمان عورت نے بلند آواز سے اپنے مجاہدین سے کہا کہ وہ چلے جائیں، ان آدمیوں کے لیے وہ خود ہی کافی ہیں۔ مجاہدین کو دیکھ کر رومی شش و پنج میں پڑ گئے۔ اتنے میں کئی اور مسلمان خواتین آن پہنچیں۔ کسی کے ہاتھ میں برچی اور کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ ایک دہشت تھی جو رومیوں پر پہلے ہی طاری تھی۔ اس دہشت نے رومیوں کو اور دوسرے آدمیوں کو جو قلعے سے باہر آئے تھے وہاں سے کھسک جانے پر مجبور کر دیا اور خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس روز کی لڑائی میں رومیوں کا پلہ بھاری رہا۔ یہ اس لحاظ سے کہ جانی نقصان مجاہدین کا زیادہ ہوا اور وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وہ تو اس قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے آئے تھے، لیکن محاصرہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ جرنیل تھیوڈور اپنا یہ وعدہ پورا کر رہا تھا کہ وہ عرب کے ان قلیل تعداد مسلمانوں کے آگے دیوار کھڑی کر دے گا اور انہیں اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ وہ سکندریہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ محمد حسین ہیکل نے کچھ مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ رومی فوج میں پہلی بار دیکھا گیا کہ فوجیوں نے ذاتی شجاعت کے کارنامے کر دکھائے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی وہ دہشت جھٹک ڈالی ہے جو ان پر ہر وقت طاری رہتی تھی۔ تاریخ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص نے صاف الفاظ میں تسلیم کیا کہ وہ شجاعت جس کی بدولت رومی فوج کی دھاک بیٹھی رہتی تھی وہ انہوں نے رومیوں میں پہلی بار دیکھی ہے۔ سپہ سالار نے اپنے سالاروں اور ان کے ماتحتوں کو بلا کر کہا کہ اب ہمارا مقابلہ اصل رومیوں کے ساتھ ہے۔ مجاہدین اسلام کے ہاں شجاعت کی تو کمی نہیں تھی اور ان کے حوصلے میں بھی کمی نہیں آئی تھی، لیکن پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ رومی اپنی جنگجوؤں کی ان روایات کو زندہ کر رہے تھے جن کی بدولت وہ دنیا بھر کی اور بہت بڑی طاقت مانے جاتے تھے اور تاریخ میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا تھا۔ اگر صرف میدان جنگ ہوتا تو مجاہدین اتنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے بھی فتح کی توقع رکھ سکتے تھے، لیکن ان کے خلاف دوسرے محاذ بھی کھل رہے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص زیر زمین محاذوں سے بے خبر تو نہیں تھے، لیکن پوری طرح باخبر بھی نہیں تھے۔ ان کا جاسوسی کا نظام انہیں صحیح رپورٹیں دے رہا تھا، لیکن رومیوں کی سرگرمیاں اس قدر پس پردہ تھیں کہ ان کی 100% صحیح رپورٹ نہیں ملتی تھی۔ سب سے بڑا خطرہ جو سپہ سالار اور دیگر سالار محسوس کر رہے تھے وہ رسد کے متعلق تھا۔ رومیوں کا تو اپنا ملک تھا، اس لیے انہیں رسد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مسلمانوں کے لیے تو وہ زمین بھی دشمن تھی۔ رسد اور خوراک وغیرہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ رک سکتی تھی۔ ناظرین، بیان ہو چکا ہے کہ رسد کی فراہمی مصری بدو نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور انہوں نے کبھی بھی رسد میں کمی نہیں آنے دی تھی۔ اب انہیں کہنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں تھی کہ رسد کا بندوبست کریں، وہ خود خیال رکھتے تھے اور اس میں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ ان بدوں کی زیادہ تعداد ایسی تھی جو لشکر میں شامل ہو گئی تھی اور باقاعدہ لڑتی تھی۔ رسد کی فراہمی کے لیے بدوں کی 2-3 جماعتیں بنا دی گئی تھیں اور ان کے ذمہ یہی کام تھا۔ ان کے مختلف قبیلوں کے سردار بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان سرداروں میں 2-4 کو رسد کے کام کی نگرانی اور فراہمی پر لگا دیا گیا تھا۔ ناظرین، ان بدوں، ان کے سرداروں اور رسد کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ ان سے ایک ایسا زمین دوز محاذ سامنے آتا ہے جو رومیوں نے مجاہدین کے خلاف قائم کیا تھا اور اس پر سرگرم ہو گئے تھے۔
مختلف تاریخوں میں اس واقعہ کی کچھ واضح اور کچھ ڈھکی چھپی سی کڑیاں ملتی ہیں۔ بدو کی جو جماعتیں رسد فراہم کرتی تھیں ان میں سے ایک جماعت کا سربراہ کسی بدو قبیلے کا سردار استافت تھا۔ اس کی عمر جوانی کے آخری دنوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ بڑا ہی خوبرو آدمی تھا۔ چہرہ ابھی پرشباب تھا۔ وہ دراز قد آدمی تھا اور جسم مناسب اور پرکشش۔ جب کریون کی لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین کے لشکر میں رسد کی کچھ کمی محسوس ہوئی۔ رسد اکٹھی کرنے والے بدو دیہاتی علاقے میں چلے گئے۔ کریون سے 3.5 میل دور ایک بڑا گاؤں تھا۔ استافت اپنی جماعت کو، جس میں 50 کے قریب بندے تھے، اس گاؤں میں لے گیا۔ اپنے دستور اور انداز کے مطابق استافت نے گاؤں میں جا کر گاؤں کے بڑوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اناج اور مویشیوں کی ضرورت ہے اور وہ چیزیں خود ہی گاؤں کے باہر رکھ دیں۔ استافت کو اور اس کی جماعت کو اب تک اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے بڑوں کو قائل کر لیا کہ وہ اپنے آپ ہی رسد دے دیں۔ بڑوں نے سارے گاؤں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ رسد دینی ہی پڑے گی، ورنہ مسلمان آ کر زبردستی اناج وغیرہ لے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ لوگ رسد دینے لگے۔ گھوڑا گاڑیاں اور اونٹ ساتھ تھے۔ سارا سامان ان پر لادا جانے لگا۔ بدوں کا سردار استافت نگرانی کر رہا تھا۔ گاؤں کا ایک بزرگ صورت معمر آدمی آہستہ آہستہ چلتا استافت کے پاس آ رکا اور بڑے تپاک سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ بوڑھا آدمی لباس، چہرے مہرے اور انداز سے اس گاؤں کا کوئی سرکردہ فرد معلوم ہوتا تھا۔ اس نے استافت کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی سے باتیں شروع کر دیں۔ اس کا لب و لہجہ مشفقانہ تھا۔ اس نے قدر اطمینان کا اظہار کیا کہ اس کا گاؤں مسلمانوں کو رسد دے رہا ہے۔ اس کے جواب میں استافت نے بھی دوستانہ بے تکلفی کا اظہار کیا اور اس بزرگ کے ساتھ احترام سے بات کی۔ تم تو بہت ہی خوبرو جوان ہو، بزرگ نے کہا۔ تم سا خوبرو جوان کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ اپنی تعریف سن کر آپے سے بہر ہو جانا انسان کی ایسی کمزوری ہے جو انسانیت کی ابتدا ہی سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ استافت محض ایک سردار تھا۔ اس کی عقل اور شخصیت میں اتنی پختگی نہیں تھی کہ وہ اس بوڑھے کی زبان سے اپنی تعریف سن کر متاثر نہ ہوتا۔ یہ بوڑھا کوئی جہاں دیدہ آدمی تھا۔ اس نے استافت کی کچھ اور ہی تعریفیں کر ڈالیں اور استافت کو برتری کے احساس میں مبتلا کر دیا۔ تم ان لوگوں کے سردار معلوم ہوتے ہو، بزرگ نے کہا۔ یہ تو سب کچھ گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لے جا رہے ہیں۔ شام ہونے کو ہے، کیا تم میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکو گے کہ آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ؟ استافت نے اس کی دعوت بخوشی قبول کر لی۔ اس کا کام رسد فراہم کرنا تھا جو اس نے کر دی اور رسد جا رہی تھی۔ اب لشکر میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لڑنے لڑانے کی ذمہ داریوں سے آزاد تھا۔ استافت جب اس بوڑھے کے گھر میں داخل ہوا تو اسے صحیح اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی ہی اونچی حیثیت کا آدمی ہے۔ اسے جس کمرے میں بٹھایا گیا اس کمرے کی شان شہانہ تھی۔ فرش پر دری اور دری پر نرم و گداز گدا بچھا ہوا تھا۔ استافت کو اس گدے پر بٹھایا۔ بزرگ نے استافت سے کہا کہ وہ مسلمان نہ ہوتا تو اسے اس علاقے کی بہترین شراب پیش کی جاتی۔ میں عیسائی ہوں میرے محترم، میزبان استافت نے کہا۔ میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ہم نے شاہ ہرکل کی بادشاہی کے مقابلے میں مسلمانوں کو بہت اچھا پایا، اس لیے ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہمیں مال غنیمت کا پورا حصہ ملتا ہے اور مسلمان ہمیں اپنے بھائیوں جیسا رکھتے ہیں۔ استافت کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ اس بزرگ کی عمر کا ایک اور بزرگ آدمی آ گیا۔ میزبان یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ ہمارے نئے پادری ہیں اور کچھ ہی دن پہلے بزنطیہ سے آئے ہیں۔ یہ تعارف سنتے ہی استافت بھی اٹھا اور پادری سے بڑے احترام سے ملا۔ میزبان نے پادری کو بتایا کہ استافت عیسائی ہے اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پادری نے ایسی باتیں شروع کر دیں جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے استافت جیسا خوبرو جوان مل گیا ہے جو اپنے مذہب پر بھی قائم ہے۔ ایسی کچھ باتیں میزبان بزرگ نے بھی کی اور استافت اپنے آپ کو بہت ہی اونچے درجے کا آدمی سمجھنے لگا۔ اتنے میں ایک نخیز لڑکی ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں ایک خوش نما سراہی تھی اور اس کے ساتھ 3 پیالے تھے۔ لڑکی بہت ہی حسین اور نوجوان تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو استافت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور اس کا آگے بڑھا ہوا قدم پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ استافت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی ہو۔ آ جاؤ کرسٹی، تم تو گھبرا ہی گئیں، میزبان بزرگ نے پیار سے کہا۔ یہ اپنے ہی آدمی ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ لیکن بڑے پکے عیسائی ہیں۔ کرسٹی نے اچڑتی ہوئی ایک نگاہ استافت پر ڈالی اور آگے بڑھ کر ٹرے میزبان بزرگ کے آگے رکھ دی۔ اس نے سر جھکائے ہوئے سراہی میں سے تھوڑی تھوڑی شراب تینوں پیالوں میں ڈالی اور بچوں کی طرح تیزی سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میری یہ بیٹی بہت ہی شرمیلی ہے، میزبان بزرگ نے کہا۔ گھر سے باہر تو کسی غیر آدمی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی۔ اتنے میں 2 ملازم آئے اور انہوں نے ان کے آگے کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ استافت کھانے کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔
یہ تو شاہی دسترخوان تھا۔ کھانا چنا جا چکا تو یہ تینوں کھانا کھانے لگے۔ میزبان بزرگ اور پادری کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، لیکن استافت کی نگاہیں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھتیں اور وہیں رک جاتی تھیں جس دروازے سے کرسٹی اندر آئی اور دوڑتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ دروازے کے ساتھ ہی دوسری دیوار میں کھڑکی تھی۔ کھڑکی کا ایک کواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ استافت نے دیکھا کہ اسے کرسٹی کا آدھے سے کچھ کم چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی شک نہ رہ گیا کہ کرسٹی استافت کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ ذرا سا چہرہ بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ میں اس بیٹی کو چھپا چھپا کر رکھتا ہوں، میزبان بزرگ نے کہا۔ کیوں؟ استافت نے پوچھا۔ کس کی طرف سے آپ کو خطرہ ہے؟ مجھے بتائیں، میں اسے دنیا کے تختے سے اٹھا دوں گا۔ مسلمانوں کے ڈر سے، بزرگ نے جواب دیا۔ کرسٹی پر کسی مسلمان کی نظر پڑ گئی تو پھر میری یہ بیٹی مجھے باقی عمر نظر نہیں آئے گی۔ سنا ہے مسلمان سپاہی کرسٹی جیسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے کسی سالار کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے غلط سنا ہے محترم بزرگ، استافت نے کہا۔ مسلمانوں کے مذہب میں بھی ایسی اجازت نہیں، اور مسلمانوں کا ذاتی اخلاق بھی ایسا ہے کہ وہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ میزبان بزرگ اور پادری ہنس پڑے۔ ان کی اس ہلکی سی ہنسی میں طنز تھا۔ تم نہیں جانتے ہمارے معزز مہمان، پادری نے کہا، تمہارے دل میں مسلمانوں کا احترام بھی ہے اور ان کی محبت بھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم صرف یہ سوچ کر تمہارے ساتھ یہ قصہ چھیڑ بیٹھے ہیں کہ تم عیسائی ہو اور اب تک بہت سی عیسائی لڑکیاں مسلمانوں کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ تمہیں کسی سالار کے پاس کوئی عیسائی لڑکی اس لیے نظر نہیں آئی کہ یہ کرسٹی جیسی معصوم لڑکیوں کو مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ تم مصری بدو گھروں سے دور ہو اور کچھ عرصے سے گھروں کو نہیں گئے۔ جب کبھی واپس جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری کتنی لڑکیاں مدینہ پہنچ چکی ہیں۔ میں اتنا ضرور مانتا ہوں، میزبان بزرگ بولا، کہ مسلمان دوسری فاتح قوموں جیسے نہیں۔ دوسرے فاتحین تو کوئی شہر فتح کرتے ہیں تو وہاں کی عورتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ وہ مفتوحین کی عزت آبرو اور جان و مال کے محافظ بن جاتے ہیں، لیکن در پردہ کسی حسین دوشیزہ کو دیکھ کر اٹھوا لیتے ہیں۔ مسلمان پہلے اپنے اچھے اخلاق کا اثر ڈالتے ہیں، پادری نے کہا۔ جب ان کا قبضہ مکمل ہو جاتا ہے تو مفتوحہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ میں ملک شام میں دیکھ آیا ہوں، وہاں کے عیسائی رومیوں کو اور ہرکل کو اب یاد کرتے ہیں۔ جن عیسائیوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اب جا کر ان کی حالت زار دیکھو جو مسلمانوں نے کر دی ہے۔ استافت حیرت زدگی کے عالم میں ان دونوں معزز بوڑھوں کے چہروں پر نظر گاڑے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمانوں کے کردار کا ایک ہی روپ دیکھا تھا اور اسے یقین تھا کہ مسلمان کے کردار کا اصلی روپ یہی ہے۔ اس نے ابھی کوئی قابل اعتراض حرکت نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے جو تاثرات تھے ان میں پریشانی اور تذبذب کی جھلک بھی تھی۔ وہ مسلمانوں کے کردار کے خلاف کوئی بات ماننے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے پادری اور میزبان کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ ان دونوں بوڑھوں کے بولنے کا انداز ایسا تھا جس میں سچائی کی جھلک پوری طرح نمایاں تھی۔ دونوں بوڑھے باری باری مجاہدین اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ استافت نے کہا۔ کیا میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دوں؟ تم ان کا ساتھ چھوڑ دو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پادری نے کہا۔ اگر تمہارے دل میں سید کا احترام اور عیسائیوں کی محبت ہے تو تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ یہ سوچ لو کہ مسلمانوں نے اگر سکندریہ بھی فتح کر لیا اور پورا مصر ان کے ہاتھ آ گیا تو پھر شام کی طرح اس ملک میں بھی کوئی ایک بھی گرجا کھڑا نہیں رہے گا، پادریوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تم اپنے پورے قبیلے سے کہو کہ وہ مسلمانوں کے لشکر سے نکل جائیں، لیکن یہ بھی کافی نہیں۔ تمہارے دوسرے قبیلوں کے سردار بھی ہیں، انہیں یہ ساری باتیں بتاؤ اور انہیں آمادہ کرو کہ وہ اپنے قبیلوں کو یہاں سے واپس اپنے گھروں میں لے جائیں۔ پھر انہیں یہ بتائیں کہ تمہارے لیے صرف رومی اچھے اور مخلص ہمدرد ہیں۔ میں یہ بھی کافی نہیں سمجھتا، بوڑھے میزبان نے کہا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ہی رہیں اور ان کی لڑائی لڑنے کی بجائے انہیں دھوکہ دیں اور انہیں نقصان پہنچائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استافت نے پوچھا۔ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہارے قبیلے کیا کریں گے، میزبان نے کہا۔ مسلمان کسی شہر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں یا رومیوں کے ساتھ کہیں کھلے میدان میں لڑائی ہو رہی ہو تو بدو مسلمانوں کی پیٹھ پر وار کریں اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دیں۔ اگر میری یہ تجویز اچھی لگے تو کل سے ہی اپنے سرداروں کو اس کے لیے تیار کرنا شروع کر دو۔ تم دیکھو گے کہ مسلمان کریون کو فتح کیے بغیر اس شہر کی دیواروں کے باہر ہی مردہ پڑے ہوں گے یا اپنی عورتوں کو بھی یہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ صرف تمہارے بدو ہی نہیں، یہاں تو بے شمار قبطی عیسائی بھی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو خدا بخشے گا نہیں، اور عیسائیوں کو عبرتناک سزا ملے گی۔ میرے محترم بزرگ، استافت نے کہا، آپ غالباً بھول گئے ہیں
کہ یہاں کے قبطی مسلمانوں کی مدد کو کیوں آ گئے ہیں؟ کیا آپ قبطیوں کا قتل عام بھول گئے ہیں جو شاہ ہرکل اور اسقف اعظم کیرس نے کیا تھا؟ مصر میں انقلاب آ رہا ہے۔ پادری نے کہا، شاہ ہرکل مر چکا ہے، اس کا بیٹا قسطنطین بھی مر گیا ہے، کیرس خود کمک لایا ہے، میں سکندریہ سے آ رہا ہوں۔ کیرس نے لوگوں کے ایک بہت ہی بڑے ہجوم سے خطاب کیا اور قبطی عیسائیوں سے معافی مانگی ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ اب مصر میں سید کا راج ہوگا اور اس پر بزنطیہ کے شاہی خاندان کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ ہم بہت سے پادری بزنطیہ سے آئے ہیں اور یہاں کے عیسائیوں کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ اب ہرکل کی فرعونیت اور اس کی بنائی ہوئی عیسائیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ استافت کے چہرے پر شش و پنج کے تاثرات کچھ زیادہ نمایاں ہو گئے۔ اس کے پاس تو جیسے کوئی اور سوال یا شک یا کوئی اور بات تھی ہی نہیں۔ وہ آخر بدو تھا، سردار بھی تھا، اس کا ذہن علم و فضل سے خالی تھا۔ اس نے دوسری بار کرسٹی کو دیکھا تو اس کا سارا دھیان اور دلچسپیاں اس چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور ملازم برتن اٹھا کر لے گئے تھے اور باہر رات تاریک ہو گئی تھی۔ میزبان بزرگ نے استافت سے کہا کہ اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ رات اس کا مہمان رہے۔ استافت کا کام رسد فراہم کرنا تھا جو اس نے کر دی تھی۔ وہ رات کے لیے وہاں رک سکتا تھا اور رک گیا۔ ان دونوں بوڑھوں نے استافت کو ایسا اعزاز اور احترام دیا جیسے وہ شاہی خاندان کا فرد ہو۔ انہوں نے اس مصری کو اسی مکان میں الگ کمرہ نہ دیا بلکہ ایک مکان میں اس کے سونے کا انتظام کیا۔ اسے اس مکان میں چھوڑ کر دونوں بوڑھے شب بخیر کہے آئے۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ملازمہ آئی۔ اسے کہا کہ وہ کسی بھی چیز کی کمی محسوس کرتا ہو تو بتا دے۔ ملازمہ نے ایسا انداز اختیار کر لیا جیسے وہ استافت کی خدمت میں فخر محسوس کر رہی ہو۔ اگر آقا برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، ملازمہ نے کہا۔ جو دل میں آتی ہے ضرور کہو۔ استافت نے اپنی مخصوص زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بات بری ہوئی تو بھی برا نہیں مانوں گا۔ آپ نے شاید اپنے میزبان کی نخیز بیٹی کی ایک جھلک دیکھی ہوگی۔ ملازمہ نے رازدانہ لہجے میں کہا، وہ آپ کے آگے شراب رکھنے گئی تھی۔ وہ اس وقت سے بے چین ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھنا چاہتی ہے۔ کیا آپ اسے یہاں آنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ وہ تنہائی کی ملاقات چاہتی ہے اور اس وقت آئے گی جب سب سو جائیں گے۔ اسے آنے کی اجازت دے دیں ورنہ بہت مایوس ہوگی۔ میں جانتا ہوں اس لڑکی کا نام کرسٹی ہے۔ استافت نے کہا، کرسٹی دراصل میرے آقا کی سگی بیٹی نہیں۔ ملازمہ نے کہا، یہ تو ملک شام کی رہنے والی ہے۔ یہاں پر اس طرح پہنچی تھی کہ شام میں جب جنگ جاری تھی تو کرسٹی کا باپ اور بھائی جو اس سے چھوٹے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کرسٹی پہلے ہی بھاگ کر گرجے میں جا پہنچی تھی۔ اس کی ماں کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور ایک مسلمان اسے لے اڑا۔ کرسٹی کو اس گرجے کے پادری نے اپنی پناہ میں لے لیا اور جب روم کی فوج وہاں سے پسپاں ہوئی تو وہ پادری بھی فوج کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ کرسٹی اس کے ساتھ تھی۔ فوج نے پادری اور کرسٹی کو اپنے ساتھ رکھا اور کچھ عرصہ بعد یہ دونوں مصر آ پہنچے۔ وہ پادری کرسٹی کو کسی اچھے گھر کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ میرے آقا کو پتہ چلا تو اس نے کرسٹی کو گرجے میں جا کر دیکھا اور اسے لڑکی ایسی معصوم لگی کہ اپنے ساتھ گھر لے آیا اور سگی بیٹی بنا لیا۔ اب آقا اس کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن لڑکی نے کہہ دیا ہے کہ جو آدمی اسے اچھا لگے گا اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ استافت نے ملازمہ سے کہا کہ وہ کرسٹی سے کہہ دے کہ وہ اس کے انتظار میں جاگتا رہے گا۔ ملازمہ چلی گئی۔ آخر دروازہ بڑی آہستہ سے کھلا اور کرسٹی اندر داخل ہوئی۔ وہ جب استافت کے قریب پہنچی تو استافت نے اسے پلنگ پر بٹھا لیا اور کرسٹی کو اپنے قریب کر لیا، لیکن کرسٹی پیچھے کو سرک گئی۔ پہلے کچھ باتیں کرنی ہیں، کرسٹی نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ میں ساری عمر کے ساتھی کی تلاش میں آئی ہوں، لیکن یہ سوچ لو کرسٹی، استافت نے کہا، میری ایک بیوی اور 2 بچے ہیں۔ کیا ایسے آدمیوں کی کمی ہے جنہوں نے 4 5 اور بعض نے اس سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی ہیں؟ میں تو آپ کی داشتہ بننے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تمہاری ہر شرط پوری کروں گا، استافت نے کہا۔ استافت نے بھولے سے بھی نہ سوچا کہ وہ 40 سال سے کچھ زیادہ عمر کا آدمی اور دور دراز صحرا میں رہنے والا پسماندہ بدو، اتنی حسین اور نخیز لڑکی جو اس پر مر مٹی ہے اور اپنے شرط صرف اس کے آگے رکھ رہی ہے، یہ کوئی دھوکہ اور فریب بھی نہ ہو۔ کرسٹی نے اپنے متعلق اسے وہی بات بتانی شروع کر دی جو ملازمہ پہلے سنا گئی تھی۔ سناتے سناتے اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھر جاتی تھی۔ مجھے میرا باپ واپس نہیں مل سکتا، کرسٹی نے ساری بات سنا کر کہا۔ مجھے بھائی بھی واپس نہیں مل سکتے اور مجھے وہ پیاری ماں بھی واپس نہیں مل سکتی جسے مسلمان زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ شخص ضرور ملے گا جو ان سب کا انتقام لے کر میرا جلتا ہوا سینہ ٹھنڈا کر دے گا۔ صرف ایک بات بتا دو کرسٹی، استافت نے پوچھا، کیا تمہاری شرط یہ ہے کہ میں پہلے تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کا انتقام لوں
اور اس کے بعد تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ ہاں، کرسٹی نے جواب دیا، میری شرط یہی ہے، اگر آپ تھوڑے عرصے میں میری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو میں اپنی محبت قربان کر دوں گی اور پھر کبھی آپ کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی۔ ایک بات تو تم نے بتائی ہی نہیں، استافت نے کہا، میں تمہارے باپ اور بھائیوں کا انتقام لوں گا؟ کس طرح؟ کس سے انتقام لوں گا؟ آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ کرسٹی نے پراعتماد لہجے میں کہا، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہیں کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے سردار بھی ہوں گے، انہیں بھی کہیں کہ وہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کو یہاں سے غائب کرنا شروع کر دیں اور وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے لشکر سے نکلتے جائیں۔ یہ کام ایسا ہے جو ذرا آہستہ آہستہ ہوگا۔ ایک کام آپ فوراً کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس لشکر کے سپہ سالار کو قتل کر دیں۔ سپہ سالار کا قتل ممکن نہیں، استافت نے کہا، وہ اس لیے کہ سپہ سالار کو اس کے محافظ اپنے حصار میں لیے رکھتے ہیں۔ وہ رات جس خیمے میں سوتا ہے اس خیمے کے ارد گرد محافظ موجود اور بیدار رہتے ہیں۔ میں دوسرے سالاروں کو قتل کر سکتا ہوں، تم ایک سپہ سالار کی بات کرتی ہو، میں اتنے سارے سالاروں کو مار دوں گا اور ماروں گا ایسے طریقے سے کہ پکڑا نہیں جاؤں گا۔ سالاروں کا قتل اس لیے آسان ہے کہ وہ لڑائی کے دوران ہر طرف بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں اور کسی بھی گھمسان کے مرکے میں انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر 2-3 سالار قتل ہو گئے تو مسلمان بہت کمزور ہو جائیں گے، اور میں دوسرا کام یہ کروں گا کہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کو وہاں سے نکالوں گا۔ صبح طلوع ہوئی تو استافت کے لیے بڑا ہی پرتکلف اور مرغا ناشتہ آیا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ بوڑھا پادری میزبان بزرگ اس کے ساتھ آ گیا۔ انہوں نے استافت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جیسے وہ کوئی بہت ہی اونچی شخصیت ہو۔ دونوں بوڑھوں نے باتوں باتوں میں وہی بات چھیڑ دی جو گزشتہ رات انہوں نے استافت کے ساتھ کی تھی۔ وہ اس پر زور دے رہے تھے کہ اب مصر میں سید کا راج ہوگا۔ استافت کی جذباتی اور ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اسے دنیا سے کوئی دلچسپی رہی ہی نہیں تھی۔ گزشتہ رات کرسٹی نے اس کے ساتھ یہی باتیں کی تھیں جو اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، اور وہ اپنے وجود میں انتقام کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔